أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو اسی وقت عذاب آ چمٹتا. پس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے. سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے. بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزما لے. تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے. اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہے. ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں. آخر میں بول بالا پرہیزگاری ہی کا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لایا؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابع داری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے. کہہ دیجئے ہر ایک انجام کا منتظر ہے، پس تم بھی انتظار میں رہو. ابھی ابھی قطعاً جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 129 سے آیت نمبر 135. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، یہ سورہ طٰہٰ کا بالکل آخر حصہ ہے اور یہاں الحمدللہ سورہ طٰہٰ مکمل ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ 16واں پارہ بھی یہاں مکمل ہوتا ہے. سورہ کے اخیر میں خلاصتاً جو باتیں بیان کی گئی ہیں، چونکہ اس سورہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی. مشرکین مکہ کی حالت آپ کو پتہ ہے. یہ اپنی چودراہٹ، اپنی سرداری اور اپنے عہدہ و منصب کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بجانب مانتے ہوئے بھی مخالفت زور و شور کے ساتھ، شدت کے ساتھ کر رہے تھے. اور یہی معاملہ فرعون کا بھی تھا. فرعون کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پورا علم تھا، بلکہ قرآن مجید نے کہا وَاسْتَيْقَنَتْ أَنفُسُهُمْ، انہوں نے اپنے دل میں پختہ یقین کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام برحق ہیں. اور یہی معاملہ ابو جہل سرداران قریش کا تھا.
وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے نبی برحق تسلیم کرتے تھے، لیکن محض دنیا داری، چودراہٹ اور لوگوں کے سامنے اپنے بڑکپن کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کیا۔ اب یہ تسلی کے طور پر تھی۔ اب یہاں پچھلے جو باتیں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں بیان کی گئی، گھائی نہیں مچانا ہے، جلد بازی نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت متعین کر کے رکھا ہے اور ہر چیز اپنے وقت کے پر ہوتی ہے۔ اب یہاں مشرکین کے بارے میں بھی نقل کیا گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھائی مچایا کرتے تھے، عذاب کیوں نہیں آیا، کب آئے گا؟ یہ عذاب کا نازل کرنا اور اللہ کی طرف سے سزاؤں کا نفاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے انما علیک البلاغ، آپ اللہ کا احکام، اس کے دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچا دیجئے، اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عذاب کب آئے گا، کیسے آئے گا، اس کی تاریخ کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں اور نہ آپ کو اس کا علم دیا گیا ہے۔ تو آپ کی جو ذمہ داری ہے اللہ کا دین پہنچا دینا، وہ آپ کر رہے ہیں۔ حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے، وعلینا الحساب، حساب ہم لیں گے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کا کام اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا ہے، باقی ساری ذمہ داری ہماری ہے، ہم حساب لیں گے، ہم سوال کریں گے، ان کا محاسبہ ہم کریں گے۔ تو قرآن مجید نے یہاں پر صاف کہا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی طرف سے بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو اسی وقت عذاب آ چمٹتا۔ اس لیے کہ یہ جو نبی کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں، نبی کی توہین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا اللہ کو پریشان کرنے، اللہ کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ نے بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر یہ ساری ذمہ داری اللہ نے رکھی اور دین کو لوگوں تک پہنچانا، یہ سارے ذمہ داریاں، سارے بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے ہیں۔ اب اگر کوئی نبی کی توہین کرتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، تو حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دے رہا ہے۔ آپ نے اللہ سے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ مجھ کو نبی بنایا جائے یا اس طرح کی ذمہ داری مجھ کو دی جائے، وہ اللہ نے آپ کا سلیکشن کیا اور اللہ نے یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر ڈالی ہے۔ تو یہاں بتا دیا گیا ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے اور اسی متعینہ وقت کے پر اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہونا چاہیے ہوتا ہے، تو اس بارے میں جلد بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اللہ حکیم ہے، اس کے سارے فیصلے حکمت والے ہیں، لہذا اللہ نے جس کے لیے جو وقت متعین کیا ہے وہ اسی وقت کے پر بہتر ہے اور اس کے فیصلے کو ہمیں ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، وہ جو کہہ رہے ہیں آپ صبر کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پریشان کیا گیا، گالیاں تک دی گئی، بلکہ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، یہ شکاری تھے، زیادہ تر وقت یہ مکہ میں نہیں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جب یہ آئے تو ان کی لونڈی نے انہیں بتایا کہ تمہارے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے انتہائی بری گالی دی ہے، بڑا برا بلا کہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جاگ اٹھی کہ میرے یتیم بھتیجے کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، ایسی ایسی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ چنانچہ وہ سیدھے وہاں سے نکلتے ہیں، کمان ہاتھوں میں تھی، ابو جہل کے سر کے پر جا کر زور سے کمان مارتے ہیں، سر پھٹ جاتا ہے، لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ابو جہل روک دیتا ہے کہ جانے دو، میں نے یقیناً اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی ہے، اس کا بدلہ لینے آ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ حضرت حمزہ سے نبرد آزما ہونا آسان کام نہیں، شکاری تھے، طاقتور تھے اور اسٹیمنا تھا، توانائی تھی، اتنا آسان نہیں تھا کہ، اور پھر حضرت حمزہ کو چھیڑنے کا مطلب پورے بنو ہاشم خانوادے کو اپنے خلاف کھڑا کرنا تھا، پورا قبیلہ ان کی حمایت میں آتا، اس لیے کہ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، پورا قبیلہ ان کی حمایت میں آتا۔ اور اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین کے پر ہوں، تجھے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے، کیا کرنا ہے میرے خلاف کر لے۔ لیکن ابو جہل کو ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت حمزہ کے خلاف کوئی ایکشن لے پاتا،
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کا عالم تھا۔ راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر الزامات، بہتان، سب کچھ ہو رہا تھا، اور وہی انبیاء کے وارثین کے پر بھی ہوتا ہے۔ یہ جھوٹ، تہمتیں، الزامات، یہ سب وہی مشرکین، مخالفین، منافقین کا شیوا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہے؟ اللہ اپنے دین کو جہاں تک پہنچانا ہے، جو مشن، جو ذمہ داری دے کر رکھا ہے، وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ کسی کے روکنے سے، ٹوکنے سے، الزامات سے، بہتان تراشیوں سے اللہ کے دین کا کام رکتا نہیں ہے، بلکہ اپنی رفتار کے ساتھ آگے بڑھتے رہتا ہے۔ ان اللہ بالغ امری، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے معاملے اور اپنے دین کے کاموں کو پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین کر رکھا ہے، اور اسی متعینہ وقتوں کے پر سارے معاملات طے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے، ان کی کہی جانے والی باتوں پر صبر کیجیے، اوائڈ کیجئے، نظر انداز کیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے بولنے سے آپ برے بن جاتے ہیں، یا ان کے الزامات کے لگانے کی وجہ سے وہ چیزیں آپ کے اندر ہیں۔ لوگ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، یا لوگوں کی باتوں اور الزامات کی بنیاد کے پر اللہ کے فیصلے تبدیل ہوتے ہو، نہیں۔ وہ تو ظاہر و باطن سب کو جاننے والا ہے، حقیقت سب اللہ کے علموں میں ہے۔ تو الزامات کی بنیاد کے پر حقیقتیں تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ کبھی آپ کو شاعر کہا جا رہا ہے، کبھی پاگل کہا جا رہا ہے، کبھی دیوانہ، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ گھروں کے اندر لڑائی لگا دیتے ہیں، کہ آپ کے ماننے والے دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ وہی حرکتیں جو اس وقت ہوتی تھیں، آج بھی میڈیا اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں مخالفین وہی کام کرتے ہیں۔ صبر کرنا ہے، اور آگے تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ تسبیح سے مراد نماز ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، پانچوں نمازوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کیا بیان کیا؟ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی نماز فجر۔ وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی نماز عصر ہے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے مختلف وقتوں میں بھی، یہ تہجد کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے دونوں کناروں میں، یہاں پر دو الگ نمازوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، دن کے دونوں کناروں میں، یعنی نماز ظہر ایک کنارے کے پر ہو جاتی ہے، اور نماز عصر دوسرے کنارے کے پر۔ ساری نمازوں کا یہاں تذکرہ ہے۔ رات میں یعنی مغرب عشاء ہے، اور اطراف النہار یعنی سورج کے نکلنے کے بعد جو اس کا پہلا حصہ ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ ظہر کے بعد ہے، یہ عصر ہو جاتی ہے۔ ظہر اور عصر یہاں اکٹھا ہو جاتی ہے۔ لعلک ترضی، بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے، یعنی ایسے وقتوں میں اللہ سے مدد حاصل کرنا ہے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ جیسا کہ قرآن مجید نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ یعنی یہ دونوں چیزیں، ایک تو یہ ہے صبر کی بنیاد کے پر مخالفین آپ کے خلاف کچھ بھی کریں، کب تک کریں گے؟ ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے، کب تک وہ آپ کی مخالفت کرتے رہیں گے؟ علامہ ماضی مخالفین آپ پر الزام لگا رہے ہیں، بہتان تراشیاں کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں۔ لوگ آپ کی حقیقت جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ جب سچائی کو جا کر دیکھیں گے کہ یہ بات کہہ رہے ہیں کچھ اور یہاں پر ہے کچھ اور، نتیجہ کیا ہوگا؟ کہنے والے کے ہی لوگ مخالف بن جائیں گے، اور ویسا ہی ہوا۔ لوگ ان کے مخالف بن گئے کہ یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں، وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ صبر ہے، اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرنا، یہ دو بڑا ذریعہ ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی نصرت کے حاصل کرنے کا۔ صبر اور نماز، یہ دو بڑے ذرائع ہیں جن کی بنیاد کے پر اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہاں نمازوں کے تعلق سے جو چیز بیان کی گئی ہے، ایک طویل روایت جس میں نمازوں کے پورے اوقات کو بیان کیا گیا، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم ہمارے ساتھ 2 دن رہو، 2 دن میں تمہیں نماز کے جتنے اوقات ہیں، کس کس وقت پڑھی جاتی ہیں، سب معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ پہلے دن جب سورج ڈھلا ہی تھا
تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اس کے بعد اقامت ظہر ہوئی. پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز عصر کی اقامت کا حکم فرمایا جبکہ سورج کافی بلند تھا اور دھوپ تیز تھی. پھر سورج کے غروب ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز ادا فرمائی. اور ابھی سورج کی سرخی ختم ہوتے ہی جو شفق ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء ادا کرنے کا حکم دیا. پھر صبح کی نماز کا حکم دیا جبکہ فجر یعنی صبح صادق ابھی نمودار ہوئی تھی. یہ پہلے دن کا معاملہ یعنی اول وقتوں میں تمام نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی. جیسے ہی سورج ڈھلا یعنی زوال کا وقت ختم ہوا، فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی. اور جیسے ہی نماز عصر کا وقت ہوا یعنی سایہ مثل ہو جائے، 1 فٹ کی کوئی چیز ہے اس کا سایہ 1 فٹ گرنے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے عصر کے نماز کا وقت ہو گیا ہے، سورج بلند تھا. اور مغرب جیسے ہی سورج غروب ہوا فوری طور پر مغرب ادا کی. اور عشاء شفق کے غائب ہوتے ساتھ ہی سورج کے غروب ہونے کے بعد جو لالی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عشاء کی نماز ادا کی. اور فجر کا معاملہ یہی تھا، صبح صادق ہوتے آپ نے فجر ادا کی. اب اس کے بعد جب دوسرا دن ہوا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز ظہر ٹھنڈی کرنے کا حکم صادر فرمایا. یعنی زوال کے فوری بعد نہیں بلکہ کچھ وقت کے بیت جانے کے بعد جس میں دھوپ کی تیزی کم ہو جاتی ہے آپ نے حکم دیا، اذان دیا، نماز ادا کی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر تاخیر سے ادا فرمائی. اسے پہلے دن سے قدر مؤخر کیا لیکن سورج ابھی بلندی پر تھا. نماز مغرب سورج کی روشنی کے آثار ختم ہونے سے پہلے ادا کی یعنی سورج غروب ہو چکا تھا اور شفق غائب ہونے سے کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب ادا کی. جب رات کا وقت کا تیسرا حصہ گزر گیا 1/3 یعنی پوری رات 3 حصہ کیے جائیں جب سورج غروب ہوتا ہے صبح صادق تک، تو یہ 3 حصے کرنے کے بعد پہلا حصہ جب گزر گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی. نماز فجر اس وقت ادا کی جب صبح کی روشنی خوب پھیل چکی تھی. سورج نکلا نہیں تھا لیکن روشنی آ چکی تھی، اجالا ہو چکا تھا. اب ارشاد ہوا کہ نمازوں کے اوقات پوچھنے والا کہاں ہے؟ وہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نمازوں کے وقت ان اوقات کے درمیان ہے. یہاں بتانے کا مفہوم کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر ادا کی زوال کے فوراً بعد، اس کے بعد دوسرے دن کب ادا کی؟ جب قدر تاخیر ہو چکی تھی زوال کے، تو 2 کناروں کے پر آپ نے نماز ادا کی. ایک بالکل پہلا مرحلہ تھا اور ایک دوسرا آخری حصہ. کہا کہ نماز کا وقت ان دونوں کے درمیان ہے. اب مثال کے طور پر 12:30 بجے زوال ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد ظہر کا وقت چلتا ہے قریب 3 ساڑھے 3 4 بجے تک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پہلی مرتبہ پہلے دن 12:30 بجے زوال کے ہونے کے فوراً بعد ادا کی، زوال جیسے ہی چھٹا. اور دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب 3:30 بجے ادا کی. اور اس کے بعد کہا کہ نماز کا وقت ان کے درمیان ہے، یعنی 12:30 بجے سے یہ 4 بجے تک کا جو وقت ہے یہ ظہر کی نماز کا وقت ہے. یہ بتانا مقصود ہے. لیکن آپ نے اس کو ادا کرنے کے بعد عمومی حکم کیا دیا اور آپ کا رویہ کیا تھا؟ نماز کو اول وقت میں ادا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ بہترین عمل کیا ہے تو آپ نے کیا کہا؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کے وقت کا ہو، نماز جیسے ہی وقت ہو جائے فوری طور کے پر نماز کھڑی کر دی جائے. اول وقت میں نماز ادا کرنا یہ بہتر عمل ہے. گرچہ اس کے بعد بھی نماز جہاں تک وقت ادا کی جا سکتی ہے لیکن افضل اول وقت میں ادا کرنا. جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے سوائے عشاء کی نماز کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تاخیر کیا کرتے تھے. باقی 4 نمازوں میں آپ تعجیل کرتے تھے، وقت کے ہوتے ساتھ فوری طور پر نماز ادا کرتے تھے. اب یہی معاملہ عصر کا تھا کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن جو نماز عصر ادا کی تھی یہ اول وقتوں میں تھی، یعنی جب سایہ مثل ہو جاتا ہے. اور دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ سورج ڈوبا نہیں تھا بلندی پر ہی تھا تب ادا کی. یعنی بتانے کا مقصد کہ ان دونوں کے درمیان یعنی 4 بجے اگر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے تو
قریب 6:30 بجے کے درمیان جو مرحلہ ہوتا ہے یہ عصر کی نماز کا وقت ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اسے 4 بجے ہی ادا کر دیا جائے جب اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ اسی حدیث کا مفہوم ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد حکم دیا جا رہا ہے دنیا کی ظاہری نعمتیں۔ یقینی بات ہے کہ اللہ نے دنیا میں آزمائش کے طور پر کسی کو مالدار بنایا ہے اور کسی کو مزدور بنا کر رکھا ہے، غریب بنا کر رکھا ہے۔ مال اتنا نہیں ہے، محنت بہت ہوتی ہے لیکن مال اتنا نہیں مل پاتا ہے، اور کوئی آدمی بغیر محنت کے باپ دادا کی پراپرٹی ملی بھی ہے، عیش کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور یہاں دیکھا جائے تو مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بہت کچھ ملا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں اختیارات تھے، حکومت تھی، مکہ کی باغ ڈور انہی کے ہاتھوں میں تھی، سب انہی کے ہاتھوں میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ نہ تو آپ کو اپنے باپ دادا سے کچھ ملا مال و دولت کی شکل میں، اور نہ ہی آپ کے پاس کچھ ایسا بچا تھا، بلکہ نبی بنائے جانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کو بھی اللہ کے دین کی راہ میں انہوں نے لگا دیا، کچھ نہیں بچا۔ اور نبی بنائے جانے کے بعد مدینہ آئے تو ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد مدینہ میں مسلمانوں کے فرما روا بن جانے کے بعد بہت کچھ آپ کے پاس ہے، ایسا نہیں تھا۔ بلکہ ایلا کے واقعے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے خرچ کی زیادتی کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کر لیا، جو 29 دنوں تک تھا۔ یہ ایلا ہوتا ہے، یہ طلاق کی ہی ایک شکل ہے۔ اگر مدت پوری ہو جائے، یعنی 1 مہینہ مکمل گزر جائے، شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا ہے تو مہینہ مکمل ہونے کے بعد طلاق واقع ہو جائے گا۔ یہ جیسا کہ تفصیل سورہ بقرہ کے اندر گزر چکی ہے۔ اگر مہینہ مکمل ہوا، مہینہ مکمل ہونے سے پہلے اگر وہ چلا آتا ہے تو پھر ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگا۔ ایلا طلاق کی ہی ایک شکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ مکمل ہونے سے 1 دن پہلے ہی اپنی ازواج مطہرات سے رجوع کر لیا تھا۔ چنانچہ اس موقع پر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا آپ چٹائی کے پر لیٹے ہوئے تھے، زمین پر چٹائی پڑی ہے اور اسی پر لیٹے ہیں۔ جب آپ اٹھے تو آپ کے پہلوؤں میں چٹائی کے نشانات تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کر رونے لگ گئے، کہا کہ اللہ کا رسول، ہمارے سامنے قیصر و کسریٰ ہیں، وقتوں کی سپر پاور ہیں، جن کو دنیا کی ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں اور وہ ان نعمتوں میں پل رہے ہیں، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک گدا تیار کروا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میری حالت تو ایک مسافر کی طرح ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے آرام کرتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا، حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ چاند کے پر چاند نظر آتے جا رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اماں پھر گھر کا گزارا کیسے ہوتا؟ کہا کہ کھجور اور پانی کے پر۔ یہ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے تھے۔ تو آپ کو یہ بتایا جا رہا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، کہ جن لوگوں کو ہم نے دنیا کی نعمتیں دے رکھی ہیں آپ ان کی طرف توجہ مت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہا کہ انظروا إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ كَيْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ جو اپنے سے چھوٹے ہیں انہیں دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں بہترین مکان عطا کیا ہے جس میں ہم موسم کی سختیوں کو برداشت کر سکتے ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے، اس میں ہمارے لیے سہارا بن جاتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں بلڈنگوں میں رہنے والے، بنگلوں کے اندر رہنے والے لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے، اگر اللہ نے ہمیں اتنا اچھا مکان دیا ہے، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھے گا، اپنے سے مالدار لوگوں کو دیکھے گا تو اللہ کی وہ نعمتیں جو اس کے پر ہیں اسے وہ معمولی سمجھنے لگے گا۔ اپنوں سے چھوٹوں کو دیکھا جائے، ان لوگوں کو دیکھا جائے جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، فٹ پاتھوں کے پر رہتے ہیں، جن کے مکانات پٹریوں کے بنے ہوئے ہیں، کہ موسم جہاں بگڑا، ذرا سی تیز بارش ہونے لگی گھر کے اندر پانی چھونے لگتا ہے، یا زیادہ سردی پڑ جائے تو ان لوگوں کے لیے رات گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، زیادہ گرمی پڑ جائے تو دن گزارنا مشکل ہو جائے، تو منع کر دیا گیا۔ ایسے لوگوں کی طرف آپ کو توجہ نہیں دینا ہے، گرچہ فطری طور پر انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔
लिनफ्तिनहुम फ़ी, ये बतौर आजमाइश के है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा कि तिर्मिज़ी की रिवायत, लिकुल्लि उम्मतिन फ़ितना व फ़ितरतु उम्मती अलमाल, कि मेरी हर उम्मत के लिए अल्लाह ने कोई आजमाइश का ज़रिया रखा था जिसकी बुनियाद के पर उम्मत की आजमाइश होती थी, और मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ने माल को आजमाइश बनाया है। माल, आज आप देखिए कि भाई भाई के दरमियान किस बुनियाद पर झगड़ा हो रहा है? माल की बुनियाद पर, हिस्से तरकों की बुनियाद पर झगड़ा हो रहा है। माल की बुनियाद के पर भाई भाई का नहीं रह जाता, रिश्तेदारों के दरमियान दरारें पैदा हो जाती हैं, आजमाइश। लेकिन ये एक रुख है, सिक्के का एक रुख ये है, लेकिन दूसरा रुख क्या है? इसी माल को अगर आप सही तौर के पर खर्च कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, सदकात अता कर रहे हैं, और इसी माल को खर्च करने की बुनियाद के पर रिश्तेदारों को जोड़ रहे हैं, तो ये आपके लिए नेकी कमाने का बहुत बड़ा ज़रिया है। आप इसके ज़रिए से लोगों को जोड़ सकते हैं, रिश्तेदारियों को मजबूत कर सकते हैं। अपने पड़ोसी की ज़रूरत के मौके पर आपने सदका कर दिया, वो आपका दिल से हमनवा बन जाएगा, खैर खा बन जाएगा। तो ये माल फितना इस बुनियाद पर है कि अगर गलत इस्तेमाल किया गया तो मसाइल पैदा होंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी माल को सही तौर पर खर्च किया गया तो नतीजा क्या होगा? ये हमारी रिश्तेदारियाँ, हमारे ताल्लुकात को मजबूत करने का ज़रिया और अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया बनेगा। अगर ये माल हम अल्लाह की राह में देते रहेंगे तो एक तवील बात जिसे इमाम अहमद वगैरह भी नकल किया, हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और एक शख्स के ताल्लुक़ से जो हकीकत में मुनाफिक था, कहा कि मेरा और उसका हमसाया है, पड़ोसी है, अब उसके बीच में एक दरख्त है खजूर का, मैं उसको कहता हूँ कि वो दरख्त तो तोड़ दे या मुझे दे दे और उसके बदले में जो कीमत है वो ले ले, लेकिन वो तैयार नहीं होता और उसकी वजह से मुझे अपने घर की दीवार उठाने में तकलीफ़ होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ, नबी की बात को टाल गया। चुनांच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालांकि उसे शौक़ भी दिलाया, कहा कि ये बता, अगर ये दरख्त तू इसे दे देता है तो मैं जन्नत में खजूर के एक दरख्त के बारे में तुझे पेशन गोई करता हूँ, बशारत देता हूँ, अल्लाह तुझे जन्नत में खजूर का दरख्त देगा। इतनी बड़ी नबी की बशारत मिलने के बाद भी मुनाफिक तैयार नहीं हुआ। उसके बाद हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल को कहने लगे, कहा कि अल्लाह का रसूल, अगर ये सहाबी नहीं देते, मैं दे देता हूँ, तो क्या वो बशारत मुझको मिलेगी? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, अगर तुम देते हो तुमको मिलेगी। फ़ौरन उस मुनाफिक के पीछे गए, कहा कि ये बता, अगर वो दरख्त तू दे देता है, उसके बदले में मैं तुझे एक पूरा बाग देता हूँ, तैयार है? वो मुनाफिक कहने लगा, मजाक तो नहीं कर रहे हो? कहा कि क्यों नहीं, मुझे जन्नत का दरख्त चाहिए। चुनांच वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना पूरा बाग उस एक खजूर के दरख्त के बदले में उसे दे दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि अबू दहदा ने तो पूरा बाग दे दिया, कहा, अबू दहदा, अल्लाह ने भी तुम्हें जन्नत के अंदर पूरा बाग दे दिया है, जिस तरह तुम दुनिया के अंदर अपना माल खर्च किए हो। ये सहाबा थे, उन्हें जन्नत की ऐसी तलब थी, पूरी प्रॉपर्टी लगा दिया करते थे। लेकिन आज हमारे यहाँ चंद 100 रुपये अगर आपके सामने मांगने जाए दीन के लिए, बड़ा मसला बन जाता है। ये बड़ा अलमिया हमारे यहाँ। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जन्नत का शौक़ नहीं है कि अल्लाह हमें दुनिया में खर्च करने के बदले मुकाबले में आखिरत में जन्नत के अंदर अता फरमाए। नहीं हमारे अंदर वो जज्बा। अफसोस होता है कुछ अल्लाह के नेक बंदे जो वाक़तन दिल खोल कर खर्च करते हैं। तो ये माल फितना है, इसे अपने लिए तबाही नहीं बल्कि जन्नत की आबादकारी का ज़रिया बनाइए। उसी को यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तसल्ली देते हुए आपको बयान किया गया है, लिनफ्तिनहुम फ़ी, ताकि उन्हें आजमाइश में डाला जाए। वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा, हालांकि तेरा रब का जो रिज़्क़ है वो सबसे बेहतर, हमेशा बाकी रहने वाला है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है नमाज का। वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने खानवादे, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। ये घर में माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि अपने आप को नमाज का पाबंदी बनाने के साथ साथ अपने बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाएं। ये ज़िम्मेदारी है हर किसी के घर में, जो भी माँ बाप सरपरस्त है उनकी ज़िम्मेदारी अपने पूरे खानवादे की है। वस्तबिर अलैया, उस पर जमे रहो। ये नहीं कि एक मरतबा 2 मरतबा बोल दिया ख़त्म, नहीं, कुरान ने कहा जमे रहो। जब जब वक्त आए तब तब अपनी औलाद को हुक्म दो। ला नसलुका रिज़्क़ा,
ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کریں گے۔ آج ہمارے ہاں دنیا بنانے کے لیے کہ دنیا میں کیا کمائے کھائے گا، اسکول کالجز کیا کچھ نہیں، بڑی بڑی ڈگریوں کے لیے لاکھوں لگا لیتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت بندگی جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہماری دنیا اور آخرت سب کچھ ہے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ افسوس ہوتا ہے۔ آج کہا جاتا ہے نا اپنے بچوں کے لیے اسکول بھیجنا ہے، ساری چیزیں بڑے وقت سے پہلے تیار کیا جاتا ہے، کالجز کے لیے، اسکول کے لیے بچوں کو، لیکن نماز کے لیے نہیں۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے، ہم اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہم کون سا کام کر رہے ہیں؟ عبادت جو مقصد حیات ہے اس کو چھوڑ کر ہم دنیا کمانے کی فکر میں لگے۔ جب دنیا کے پیچھے لگے ہو تو اللہ کی مدد اور نصرت کہاں آئے گی؟ جب کہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ، اس سے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ نماز اور صبر ہے۔ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنے مقصد حیات پر توجہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم تمہیں رزق بھی دیں گے اور تمہاری آخرت بھی سنوار دیں گے۔ والعاقبۃ للتقوی، تقوی کی بنیاد پر ہی آخرت کا بول بالا ہونے والا ہے۔ اب یہاں آخر میں مشرکین کی کچھ باتوں کے بارے میں جواب دیا گیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آ جاتی تو ہم اس کی تابع داری کرتے۔ پہلے کہہ رہے تھے نا اب نبی آ گیا ہے تو تابع داری کیوں نہیں کرتے، یعنی ان لوگوں کے پر اعتراض تنقید کی جا رہی ہے۔ اب نبی اللہ نے تم کو عطا کر دیا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ مکہ میں نہیں آئے، لیکن اب مکہ میں تو آخری نبی آ چکا ہے، اب تمہیں ماننا چاہیے، اس کی تابع داری کرنا چاہیے۔ اور یہ لوگ کہا کرتے تھے وَلَوْ أَنَّ، اللہ نے ان لوگوں کو اس بات کا جواب دیتے ہوئے بھی کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ، اگر ان کو عذاب کے ذریعے پہلے ہی اگر ہم ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کیا کہتے؟ کیوں ہماری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا گیا جس کی بات ہم مانتے، تابع داری کرتے اور اس طرح کی ذلت اور رسوائی سے بچ جاتے۔ اب وہ اعتراض اور وہ بہانہ بھی، عذر بھی ختم ہو چکا ہے، نبی آ چکا ہے، تمہارے پاس کوئی عذر نہیں بچا ہے۔ اب حجت کے پوری کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے مانتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ انتظار کرو۔ قل کل متربص، ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا راہ راست والے، صحیح راہ پر چلنے والے کون تھے جب اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ یہاں الحمدللہ سورہ طٰہٰ مکمل بھی اور 16واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ درس سے سورہ انبیاء جس کے ذریعے 17ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس سے اس کی تفصیل اور اس کا درس آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تسلی دی گئی ہے دین کے کاموں کے لیے، اللہ ہمیں بھی ان تسلیوں کے سہارے دین کا کام جیسا نبی نے صحابہ نے کیا، ہمیں بھی اسی طرح دین پر عمل کرنے اور دین کی نشر و اشاعت اور ترویج اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو دعوت و تبلیغ کا ذریعہ ہے اسے استعمال کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔